بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ درود شریف کا ورد کرنے سے مصیبت اور پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ گھر سے نکلتے وقت بسم اللہ شریف کا ورد کریں، رزق بڑھ جائے گا۔ خود کی ہر جگہ تعریف مت کریں ورنہ کوئی بھی آپ پر یقین نہیں کرے گا۔ سیب کھانے والا کبھی ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتا۔ ناظرین، رات کو سیب کھانے سے گریز کریں۔ نہار منہ سیب کھانا مفید ہوتا ہے۔ صبح نہار منہ جامن کھانے سے بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ شوگر والے مریض کے لیے جامن کا استعمال مفید ہے۔ بار بار تھوکنے والے افراد کے چہرے پر خشکی آ جاتی ہے۔ اگر کسی نئے شہر میں جاؤ، وہاں پر سب سے پہلے پیاز کا استعمال کرو۔ شہر کی بیماریوں سے محفوظ رہو گے۔ چنبیلی کے تیل سے کمر اور جوڑوں کی مالش کرنے سے کمر اور جوڑوں کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، صبح نہار منہ سیب کا استعمال بہت مفید ہے۔ بدن سے کمزوری کو دور کرتا ہے اور نظر کو تیز کرتا ہے۔ بادام، کشمش اور کیلا دودھ میں ملا کے پیو، بے پناہ طاقت حاصل ہو جائے گی۔ زیادہ دیر تک سونے سے دماغ کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے اور ایسے انسان پر موٹاپا حاوی ہو جاتا ہے۔ پانی میں لیموں ڈال کر نہانے سے بدن پر پسینہ اور بدبو نہیں آتی۔ جو سبزے میں جا کر لمبے لمبے سانس لیتا ہے اسے دل کی بیماری نہیں ہوتی، اور ایسا کرنے سے پھیپھڑوں کی صفائی بھی ہو جاتی ہے۔ پستہ دل کو طاقت دیتا ہے، یادداشت کو بہتر بناتا ہے، شوگر کے مریضوں کے لیے مفید ہے۔ شوگر کے مریض چینی کی جگہ گڑ کا استعمال کیا کریں۔ نظر تیز کرنے کے لیے سب سے بہترین پھل سیب ہے۔ اگر زندگی میں ہمیشہ فٹ رہنا چاہتے ہو تو ناشتہ بادشاہوں کی طرح کریں۔ دوپہر کا کھانا عام آدمی کی طرح کھائیں، رات کا کھانا غریبوں کی طرح کھائیں۔ مالٹا کھانے سے نظام انہضام بہتر رہتا ہے۔ نیکی اور بھلائی کرتے رہو۔ نیکی کرنے سے انسان کو اندر سے خوشی ملتی ہے اور پریشانی ختم ہوتی ہے۔ اگر گرمی میں سانس پھولنے لگے تو شربت سندل کو پانی کے ساتھ پی لیں۔ سانس پھولنے کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ انسان کی پہچان علم سے نہیں ادب سے ہوتی ہے۔ علم تو ابلیس کے پاس بھی بہت تھا، مگر ادب نہ ہونے کی وجہ سے مارا گیا۔ مچھلی کھانے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں اور کولیسٹرول نارمل رہتا ہے۔ پروٹین اور وٹامن ڈی کا بہترین ذریعہ ہے۔ مچھلی کھانے سے نظر بھی تیز ہو جاتی ہے۔ رات کو اٹھ کر پیشاب کرنے سے سینکڑوں بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ الائچی چبانے سے بلڈ پریشر نارمل رہتا ہے۔ سر میں تیل لگانے سے جسم کی سستی، کاہلی اور ڈھیلے پن کو ختم کرتا ہے۔ خوشبو سونگھنے سے دماغ سے خشکی دور ہو جاتی ہے۔ سکون دینے والا جب اللہ کریم ہے تو ملنے والا ہر زخم بے اثر ہے۔ جو نصیب سے زیادہ اللہ پر توکل رکھتے ہیں، یقین مانیں ان کے نصیب بہت بلند ہوتے ہیں۔ انسان مستقبل کا سوچ کر اپنا حال برباد کر دیتا ہے، پھر مستقبل میں اپنا ماضی یاد کر کے روتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں لوگ آپ کو اچھا کہیں تو آپ اپنا نام بدل کر اچھا رکھ لیجئے، کیونکہ اور کوئی حل نہیں۔ صبح کو جلدی آنکھ کا کھل جانا اللہ کریم کے راضی ہونے کی نشانی ہے۔ نکسیر کا خون اگر بار بار بہنے لگے تو دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔
جو میاں بیوی زیادہ جھگڑتے ہیں ان کے بچے نافرمان پیدا ہوتے ہیں۔ الائچی والا دودھ پی لیا کرو، آپ کو جوڑوں کا درد نہیں ہوگا۔ نمکین لسی پینے سے دل کو طاقت ملتی ہے۔ انار جنت کا پھل ہے، یہ شوگر کے مریضوں کے لیے بہت مفید ہے۔ غذا کو ہضم کرنے میں مدد دیتا ہے، معدے اور دل کو طاقت بخشتا ہے۔ عقاب کی پرواز رکے تو کوے خود کو آسمان کا مالک سمجھنے لگتے ہیں۔ رات کے وقت زیادہ کھانا کھانے سے گریز کرو ورنہ جلدی بوڑھے ہو جاؤ گے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ سورج کی بغیر انسان کی دنیا اندھیری ہے اور ہدایت کی بغیر انسان کی آخرت اندھیری ہے۔ جو سب کے سامنے آپ کو قبول نہ کر پائے تو تنہائیوں میں بھی آپ پر اس کا کوئی حق نہیں۔ شکر قندی کے استعمال سے انسان کی بینائی عقاب جیسی بڑھ جائے گی۔ ناظرین، شوگر کے مریض شکر قندی سے دور رہیں۔ تل کے تیل میں بادام ڈال کر کھانے سے برسوں کی جوانی واپس لوٹ آتی ہے۔ جو روزانہ صبح کو 7 کھجوریں کھائے گا اس پر جادو کا اثر نہیں ہوتا۔ چائے کا زیادہ استعمال کرنے سے گردے خراب ہو جاتے ہیں۔ کوئی تیز خوشبو نہ سونگھا کرو، اس سے دماغ میں خشکی پیدا ہو جاتی ہے۔ زیادہ لیز کھانے سے پیٹ بھر جاتا ہے۔ کچے چاول مت کھاؤ، اس سے گردوں میں پتھری پیدا ہو جاتی ہے۔ بانجھ پن کی بیماری میں بھنڈی اور گوبھی کا استعمال بے حد مفید ہے۔ خالی پیٹ سونے سے عمر میں کمی ہوتی ہے۔ جن لوگوں کے بال وقت سے پہلے سفید ہو جائیں وہ شہد کا زیادہ استعمال کیا کریں۔ ہفتے میں ایک بار ضرور ناک کے بال کاٹ لیا کرو، اس سے وبائی امراض سے نجات ملتی ہے۔ ناظرین، جس کے ناک کے بال بڑھتے ہیں وہ انسان بیماریوں میں گھرا رہتا ہے۔ ہر وہ شخص آپ کے سامنے دوسروں کی برائی کرتا ہے، اس سے یہ امید نہ رکھیں کہ وہ دوسروں کے سامنے آپ کی تعریف کرے گا۔ ملک شیک پینے کی وجہ سے اگر طبیعت خراب ہو تو ملک شیک میں اسپاغول کے چند دانے ملا کر پی لیا کرو۔ لیموں اور ادرک کا رس ملا کر پینے سے وزن کم ہوتا ہے۔ زبان پر کٹ کے نشانات ہونا جگر کے خراب ہونے کی ٹھوس علامت ہے۔ شام 5 سے 7 کے درمیان کے وقت فیصلے کا بہترین وقت ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت آپ کا دماغ زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد ایک کھجور کا دانہ کھا لیا کریں، کھانا جلدی ہضم ہو جائے گا۔ گڑ کھانے کے بعد کھایا کریں، بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا اور کھانا بھی اچھے سے ہضم ہو جائے گا۔ ناظرین، انڈوں کا ابلا ہوا پانی ضائع نہ کریں بلکہ اس سے چہرہ دھو لیں، چہرے کی جھریاں غائب ہو جائیں گی۔ ناظرین، موٹی عورتیں ناف میں لیموں کا رس لگا لیا کریں، پیٹ اندر چلا جائے گا، موٹاپا ختم ہو جائے گا۔ لیموں کا رس گرم پانی میں ملا کے پی لیں، وزن میں کمی آئے گی۔ عمر بڑھتی جا رہی ہے، جوڑ کمزور ہوتے جا رہے ہیں۔ جو روزانہ رات کو سوتے وقت چند دانے بادام کے بھگو کر صبح نہار منہ چھلکا اتار کر کھا لے، عمر میں اضافہ ہوگا اور جوڑ ہڈیاں بھی مضبوط رہیں گے۔ حلال چڑیا کا سوپ پینے سے گلے کا کینسر نہیں ہوتا۔ جو عورتیں سیڑھیاں چڑھتی ہیں اور اترتی ہیں ان کو گھٹنوں کے درد کی شکایت نہیں ہوتی۔ جن لوگوں کو جوڑوں کا درد ہے تو وہ کلونجی کھایا کریں، اپنے کھانے میں کلونجی کا استعمال کیا کریں۔ جو دوپہر کو روٹی
پیاز کے ساتھ کھائے گا، بوڑھا بھی ہو جائے لیکن وہ جوان ہی نظر آئے گا۔ لیموں اور گڑ ملا کر شربت پینے سے وزن میں کمی آتی ہے۔ لوکار قبض کی بیماری میں کافی کارآمد ہے۔ اس کا شربت کافی خوش ذائقہ ہوتا ہے۔ اپنے دماغ کو بہتر رکھنا چاہتے ہو؟ سونے سے پہلے روزانہ اپنے پاؤں پر کسی بھی تیل سے مالش کر لیں۔ فالج کے مریض افراد روزانہ شام 4 بجے ادرک کا قہوہ ضرور پیا کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا چہرہ نکھر جائے، بڑھاپے میں آپ کی جلد نہ لٹکے، جو جوانی کے ہی موسم میں جب مالٹے ہوں تو ضرور کھایا کریں۔ مالٹا کھانے سے جلدی جلد بوڑھی نہیں ہوتی۔ لکڑی کی کرسی پر یا بینچ پر زیادہ دیر بیٹھنے سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ نیم کا رس زخموں پر ڈالنے سے زخم جلدی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ دودھ میں سونف ڈال کر پینے سے کمزوری ختم ہو جاتی ہے۔ سونے سے قبل سرما لگاؤ، دور کی نظر تیز ہو جائے گی۔ کھانے کے بعد گڑ استعمال کرنے سے معدہ اور حافظہ کبھی کمزور نہیں ہوتا۔ وہ شخص کبھی کامیاب نہیں ہوتا جس کی ناکامی کا خوف کامیابی کی چاہت سے زیادہ ہو۔ وہ کبھی بھی زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ہاتھوں پر تیل کی مالش کر کے سونے سے انسان کو میٹھی نیند آتی ہے۔ ناظرین، جو انسان سونے سے پہلے پاؤں کے تلوؤں پر تیل لگائے اسے سکون کی نیند آئے گی۔ کام سے پہلے سر پر بادام کا تیل لگاؤ، دماغ کو طاقت ملے گی۔ وزن 100 کلو سے اوپر ہو، بند گوبھی کے پھولوں کا رس پیو۔ سینے میں جلن اور مروڑ ہوں، اسے دور کرنے کے لیے میٹھے سوڈے کو آدھے گلاس پانی میں ڈال کر پی جائیں۔ یہ قبض میں مفید ہے اور سینے کی جلن میں مفید ہے۔ ناشپاتی کا بیج چبانے سے دانتوں میں درد نہیں ہوتا۔ نہار منہ ٹماٹر کھا کر اوپر سے دودھ پینے سے موٹاپا کم ہوتا ہے۔ جو لوگ گڑ والی چائے پیتے ہیں ان کی چربی کم ہونے لگتی ہے۔ ان کو کبھی کمر کے درد کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ ناظرین، کیلے کے چھلکے کو سر پر مسل لو، سر کے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ کمزور ہوتے ہیں وہ چڑچڑے پن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اگر خارش جلدی دور کرنی ہے تو ناریل کے تیل میں لیموں کے چند قطرے ملا کر مساج کریں، خارش ختم ہو جائے گی۔ جڑواں بچے پیدا کرنے ہیں، کیلے کا ملک شیک بنا کر پی لیا کرو۔ ادرک کی چائے پینے سے چکر آنا شدید نزلے میں انتہائی مفید ہے۔ اپنے گھر کی باتیں باہر کے لوگوں کو نہ بتاؤ، ورنہ تمہاری غیر موجودگی میں تمہارا مذاق اڑایا جائے گا۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئے تو لازمی لائک کیجیے گا۔ کھٹی چیزیں جلدی دانتوں کو کمزور کرتی ہیں۔ چنے کی دال میں سونف ملا کر کھاؤ، جوان ہو جاؤ گے۔ بڑھاپا دیر سے آئے گا۔ جس شخص کو نیکی کر کے خوشی اور برائی کر کے پریشانی ہو، سمجھ جاؤ وہ سچا مومن ہے۔ لیموں اور کھیرے کا رس ملا کر پینے سے جلد صاف ہو جاتی ہے۔ چہرے کے بدنما داغ دھبے ختم کرنے کے لیے کریلے کے چھلکوں کو پیس کر اس میں 2 چمچ ٹماٹر کا رس ڈال کر داغ دھبوں پہ لگائیں۔ کئی سالوں تک داغ دھبے دور رہیں گے اور آپ کا چہرہ صاف ہو جائے گا۔ کلونجی، سونف اور بادام کا سفونف بنا کر روزانہ 1 چمچ کھائیں، نظر تیز ہو جائے گی اور کم سنائی دینا ختم ہو جائے گا۔ ناظرین، دال کا سالن کھانے کے بعد دودھ پینے سے پیٹ کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔
کوئی بھی دال یا چاول کھانے کے بعد دودھ پینے سے گریز کریں۔ آج کا کام کل پر مت چھوڑو، آج کا کام آج ہی کرو گے تو الجھنوں سے بچ جاؤ گے۔ وہ شخص کبھی کامیاب نہیں ہوتا جس کی ناکامی کا خوف کامیابی کی چاہت سے زیادہ ہو، وہ کبھی بھی زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ چوہوں سے تنگ آ گئے ہیں تو چوہوں کی بل کے پاس انڈے کا خالی کھول رکھ دو، چوہے بھاگ جائیں گے۔ مچھلی کھانے سے بالوں کی نشوونما بہتر ہوتی ہے، دل اور دماغ اور یادداشت کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ جس کی نظر کمزور ہو وہ مچھلی کا استعمال کریں۔ اگر کسی انسان کو دل کے درد کا مسئلہ ہو، مٹی کے برتن میں پانی پی لیا کریں۔ سالن میں 2 چٹکی سونف شامل کر کے کھانے سے کھانا خوشبودار ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کے کانوں میں مشین لگی ہے یا آپ کو کم سنائی دے، کلونجی کو ہلکا سا کوٹ لیں۔ اسے سرسوں یا زیتون کے تیل میں ہلکا سا گرم کریں اور ٹھنڈا ہونے دیں۔ نہ زیادہ گرم ہو نہ ہی زیادہ ٹھنڈا۔ چھان کر روزانہ 1 سے 2 قطرے کان میں ڈال لیا کریں۔ 7 یا 10 دن استعمال کر کے دیکھیں۔ اس سے کن حالات میں فائدہ ہو سکتا ہے؟ نمبر 1، کان میں خشکی یا ہلکی سی سوزش، کان میں ہلکی بندش یا بالکل بند ہو جانا، کان میں ہلکا سا انفیکشن۔ ناظرین، کھانا کھانے کے بعد فوری 1 چھوٹا سا چمچ شہد کھا لینے سے کھٹی ڈکاریں آنا بند ہو جاتی ہیں۔ گلے میں خراش یا درد رہتا ہو، صبح سویرے نیم گرم پانی میں کالی مرچ کی 1 چٹکی ملا کر پی لو۔ 2 دن میں یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ایسے لوگ جن کا بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے وہ روزانہ کھجوریں کھائیں، گرمیوں میں ٹنڈے کھائیں۔ یہ ہائی بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے بہت مفید ہے۔ دوپہر کو تھوڑی دیر سونے سے عقل بڑھتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کے سر میں جوئیں ہیں اور آپ جوؤں کو بھگانا چاہتے ہیں تو سر کو نمکین پانی سے دھو لیں۔ اس سے جوئیں آسانی سے ختم ہو جائیں گی۔ دن میں تقریباً 3 لیٹر پانی کے استعمال سے کچھ دنوں میں پٹھوں کا کھچاؤ ختم ہو جاتا ہے۔ زیادہ چائے پینے سے بینائی کمزور ہوتی ہے، جوڑ اور ہڈیاں درد کرتے ہیں۔ ناظرین، 1 ہفتے میں 1 دن طبی آڑو کا استعمال کیا جائے، جوڑوں کا درد نہیں ہوتا۔ معدے کے لیے آب حیات ہے۔ مالٹا کھانے سے موٹاپا کم ہوتا ہے۔ اگر آپ روزانہ 2 مالٹے کھائیں گے تو صحت مند رہیں گے۔ یہ کینسر جیسے موذی بیماری سے بچاتا ہے۔ اگر آپ اپنے دل کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو سورج مکھی کے بیج کھا لیا کریں۔ ناظرین، عورتوں کو ماہواری زیادہ آتی ہو وہ کچے انار کا استعمال کریں۔ اس سے ماہواری کم ہو جائے گی اور اس سے بانجھ پن بھی دور ہوتا ہے۔ جن لوگوں کو شوگر کا مسئلہ ہو وہ صبح کے وقت 7 دانے کلونجی کے کھائیں، یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ بچوں میں ناک سے خون آنے کا مسئلہ ہو، ان کو زیادہ کھیرا کھلائیں۔ وزن کم کرنے کے لیے انار دانے کی چٹنی استعمال کریں۔ اگر نزلہ ہو، ٹھنڈی چیزوں سے پرہیز کریں۔ دل کے مریض سبزیاں زیادہ کھائیں۔ سچ بولنا ضروری نہیں، حد سے زیادہ اچھا ہونے سے بھی قیمت مانگتا ہے۔ کھانے کے بعد 1 کھجور کھا لو، پیٹ میں گیس نہیں بنے گی۔ تیزابیت سے بچنے کے لیے تھوڑا کھانا کھاؤ اور چبا کر کھاؤ، وزن بھی کم ہوگا۔ روزانہ دہی کھانے سے جلد چمکنے لگتی ہے۔ کسی کا دل نہ دکھاؤ کیونکہ تم بھی دل رکھتے ہو۔ گندم کو چھان کر استعمال نہ کرو، جیسی ہے
वैसी ही इस्तेमाल करो, ज़्यादा फ़ायदेमंद है। निहार मुँह इमली का शरबत पियो, 70 दिन में मोटापा कम हो जाएगा। सुन्नत के मुताबिक बैठकर पानी पीने के 5 फ़ायदे। गुर्दे खराब नहीं होते, घुटने हमेशा मजबूत रहते हैं, रीढ़ की हड्डी मजबूत रहती है, दिल के वाल कभी बंद नहीं होते, दिमाग कमज़ोर नहीं होता। रोज़ाना चेरी ज़्यादा इस्तेमाल करने से मोटापा जल्दी ख़त्म होता है। बकरी के दूध में सौंफ शामिल करके पियो, बुखार उतर जाएगा। एक साइंसदान ने तजवीज़ किया है कि दुरूद शरीफ पढ़कर जो दम किया जाता है, सांस में एक किस्म की बढ़ती रूह पैदा होती है जो मरीज़ पर नहायत खुशगवार असर डालती है। सरसों का तेल नहीं जमता, अगर जम जाए तो वो खालिस तेल नहीं। पपीते के बीज खाने से हाथों का सुन्न होना ख़त्म हो जाता है। दवाई के साइड इफ़ेक्ट से बचने के लिए जो भी दवाई खाएं, इससे पहले 12 दफ़ा बिस्मिल्लाह पढ़ लें, कोई भी दुरूद शरीफ पढ़ें और दम करें। किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं होगा। खाने से पहले 2 गिलास पानी पी लें। खाने के बाद पानी ना पिएं, इससे वज़न नहीं बढ़ेगा। सब्ज़ लहसुन के पत्ते खारिश वाली जगह पर रगड़ने से खारिश ख़त्म हो जाती है। सरसों के फूलों की खुशबू सूंघ लेने से दिमाग की रगें तेज़ हो जाती हैं। नाज़रीन, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा। नज़र कमज़ोर हो जाए तो सेब खाया करो, नज़र तेज़ हो जाएगी। मैदे की जलन का मसला हो तो 1 गिलास दूध में चंद खजूरें डालकर पी लो, मैदे की जलन फौरी तौर पर ख़त्म हो जाएगी और इससे भूख भी बढ़ेगी। नाज़रीन, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट सेक्शन में अल्लाह पाक का प्यारा सा नाम लिख दें।